السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ میں دفاع کرنا، یہ چند مجالس ہماری سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی حالات، واقعات اور فضائل پر مشتمل ہوں گی۔ صحابہ کرام کی محبت کا مسئلہ یہ عام فقہی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارے عقیدہ کا مسئلہ ہے، یہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے۔ اس لیے ہماری کوشش ہے کہ صحابہ کرام پر تفصیل کے ساتھ جو کچھ قرآن و سنت میں وارد ہے، ہم اس کو آسان سے آسان انداز میں آپ احباب تک پہنچا دیں، تاکہ ہمارے دلوں کے اندر وہ محبت پیوست ہو جائے جو قرآن و حدیث نے صحابہ کرام کی محبت بیان کی ہے۔ اللہ اکبر! یہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے۔ یاد رہے، ہمارا ایمان ہے صحابہ کرام میں سے سب سے افضل ہستی کا نام سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور ہمارا ایمان ہے کہ آپ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ ہیں۔ اللہ اکبر! عروہ بن زبیر بیان کرتے ہیں کہ میں نے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مشرکین مکہ کی سب سے بڑی اس زیادتی کے بارے میں پوچھا جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کی، تو انہوں نے کہا کہ میں نے عقبہ بن ابی معیط کو دیکھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت آیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے۔ اس بدبخت نے اپنی چادر آپ کی گردن مبارک میں ڈال کر کھینچی، جس سے آپ کا گلا بڑی سختی کے ساتھ گونٹ دیا۔ اتنے میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور اس بدبخت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کیا اور کہا، کیا تم ایک ایسے شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو جو یہ کہتا ہے؟ اللہ اکبر! اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ وقد جاءکم بالبینات من ربکم۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے ہٹایا، دور کیا اور کہا، کیا تم ایک ایسے شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو جو یہ کہتا ہے کہ میرا پروردگار اللہ رب العالمین ہے، اور وہ تمہارے پاس اپنے پروردگار کی طرف سے کھلی ہوئی دلیلیں بھی لے کر آیا ہے۔ یہ وہ مبارک کلام ہے جو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت اور مقام کے لیے بہت بڑی برہان اور دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مبارک آیت کریمہ ایک غم، ایک فکر، پیغمبر کا دفاع، دین اسلام کا دفاع کرنے والے
سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جو بات کفار کے ایک بڑے ظالم بے ایمان سے کہی تھی کہ کیا تم اس شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو جو کہتا ہے میرا رب اللہ ہے؟ ظالموں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پاس واضح دلیلیں لے کر آئے ہیں، ان کی بات ماننے کی بجائے ان کے ساتھ دشمنی اپناتے ہو۔ اللہ رب العالمین نے اس مبارک انداز کو، اس مبارک فکر کو دین کے دفاع پر مشتمل ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے مقدس لمحات کو قرآن کریم کے اندر محفوظ فرمایا۔ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِن رَبِّكُمْ، سورۃ غافر کی آیت نمبر 28 ہے، اور یہ مبارک حدیث صحیح بخاری میں ہے، حدیث نمبر 3678 ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب صدیق تھا۔ اس پر دلیل ہماری امی جان ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی راتوں رات سیر کروائی گئی تو اگلے دن صبح وہ واقعہ لوگوں سے بیان فرمایا، جس سے بہت لوگ پھر گئے جو آپ پر ایمان رکھتا تھا اور آپ کی تصدیق کرتا تھا۔ پھر کفار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر کہنے لگے، کیا اب بھی آپ اپنے رفیق یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرو گے؟ لیجئے، وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آج رات وہ بیت المقدس جا کر آ گئے ہیں۔ کہا، کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے؟ کہا ہاں۔ انہوں نے کہا، اگر فرمایا ہے تو یقیناً سچ ہے۔ اگر یہ واقعہ، یہ بات میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے تو یہ سچ ہے۔ کہا، کیا تم اس کی تصدیق کرتے ہو کہ وہ رات بیت المقدس تک گئے اور صبح سے پہلے واپس آ گئے؟ فرمایا ہاں، میں تو بیت المقدس سے دور کی باتوں کی تصدیق کرتا ہوں، یعنی جو صبح و شام آسمان کی خبریں بیان فرماتے ہیں۔ ظالموں، بیت المقدس قریب ہے، آسمان دور ہے۔ ابو بکر صدیق فرما رہے ہیں، میں تو ان خبروں کی بھی تصدیق کرتا ہوں جو بیت المقدس سے بھی دور سے خبریں آتی ہیں، صبح و شام خبریں آتی ہیں، یعنی جو وحی آ رہی ہے قرآن و حدیث کی شکل میں تو اس کی بھی تصدیق کرتا ہوں، میں ان کو صحیح جانتا ہوں۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، اسی وجہ سے ان کا نام صدیق رکھا گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ حدیث حسن درجے کی ہے، مستدرک حاکم جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 62 ہے۔ اسی طرح دلائل النبوہ للبیہقی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 360 اور 361 ہے۔ اللہ اکبر۔ اگلی حدیث کا بیان، جیسے ام المومنین امی جان امی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بیان کیے تھے، ویسا ہی وصف قارہ کے سردار ابن الداغینہ نے
سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان کیا۔ ان دونوں کا آپس میں ملے بغیر ایک ہی صفت بیان کرنا، سبحان اللہ سبحان اللہ، یعنی ام المومنین امی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پہلی وحی کے بعد جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام پریشان ہوئے، ان کے اوصاف بیان کیے تھے، آپ کے اندر یہ خوبی ہے، یہ خوبی ہے، یہ خوبی ہے۔ اس واقعہ کے ایک بہت عرصہ بعد ابن داغینہ نے وہی اوصاف سیدنا ابو بکر صدیق کے اس وقت بیان کیے تھے جب مکہ کے لوگوں نے ابو بکر صدیق کو مکہ سے نکال دیا تھا، اور ابن داغینہ نے یہ باتیں کہیں سے نہیں سنی تھی، بلکہ اپنے مشاہدات، اپنے تجربات، اپنے تاثرات بیان کیے تھے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ لمبی حدیث ہے، یہ صحیح بخاری حدیث نمبر 2297 ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ نے بیان کیا کہ میں نے جب سے ہوش سنبھالا تبھی سے اپنے والدین کو مسلمان پایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلا ناغہ ہمارے گھر صبح و شام تشریف لایا کرتے تھے۔ پھر جب مسلمانوں کو تکالیف دی جانے لگی تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حبشہ کی طرف ہجرت کے لیے نکل پڑے، حبشہ کی طرف جانے کا ارادہ کیا، یہاں تک کہ جب آپ پر برق الغماد پہنچے، یعنی جب سیدنا ابو بکر صدیق ایک جگہ ہے برق الغماد پہنچے تو آپ کی ملاقات وہاں قارا کے سردار ابن داغینہ سے ہوئی۔ اس نے کہا ابو بکر کہاں جانا چاہتے ہو؟ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا جواب یہ دیا کہ میری قوم نے مجھے نکال دیا ہے، بس یہی چاہتا ہوں کسی دوسری جگہ چلا جاؤں تاکہ میں اپنے رب کی عبادت کروں۔ ابن داغینہ نے کہا آپ جیسا انسان نہیں نکل سکتا اور نہیں نکالا جا سکتا، اللہ اکبر، کہ آپ تو محتاجوں کے لیے کماتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں، مجبوروں کا بوجھ اپنے سر لیتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں اور حادثوں میں حق بات کی مدد کرتے ہیں۔ آپ کو میں امان دیتا ہوں، آپ چلیے اور اپنے ہی شہر میں اپنے رب کی عبادت کیجیے۔ یہ وہ مبارک اوصاف ہیں جو سیدنا ابو بکر صدیق میں پائے جاتے تھے، اور یہی وہ اوصاف ہیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پائے جاتے تھے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرات گرامی، اور یہ وہ اوصاف ہیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابو بکر صدیق میں مشترکہ اوصاف تھے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر اعلی صفات کے مالک تھے، سبحان اللہ، یہ اللہ کا انتخاب تھا۔ ابو بکر صدیق جیسے عظیم جلیل القدر صحابی کس نے منتخب کیے؟ اللہ رب العالمین نے۔ وفادار جانثار صحابہ میں سے ایک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ چنانچہ ابن داغینہ اپنے ساتھ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر آیا
اور مکہ پہنچ کر کفار قریش کے تمام اشراف کے پاس گیا اور ان سے کہا کہ ابو بکر جیسا نیک آدمی اپنے وطن سے اپنے شہر سے نہیں نکل سکتا اور نہ اسے نکالا جا سکتا ہے، کیا تم ایسے شخص کو بھی نکال دو گے جو محتاجوں کے لیے کماتا ہے اور جو صلہ رحمی کرتا ہے اور مجبوروں اور کمزوروں کا بوجھ اپنے سر پر لیتا ہے، جو مہمان نوازی کرتا ہے اور جو حادثوں میں حق بات کی مدد کرتا ہے۔ چنانچہ قریش نے ابن داغینہ کی امان کو مان لیا۔ ٹھیک ہے جی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں رہیں گے، ہم کچھ نہیں کہیں گے، معاہدہ طے ہو گیا۔ اور سیدنا ابو بکر صدیق کو امان دے دی۔ پھر ابن داغینہ سے کہا کہ ابو بکر کو اس کی تاکید کر دینا کہ وہ اپنے رب کی عبادت اپنے گھر میں ہی کر لیا کرے، وہاں جس طرح چاہے نماز پڑھیں اور قرآن کی تلاوت کریں، لیکن ہمیں ان چیزوں کی وجہ سے کوئی ایذا نہ دیں، ہمیں ان چیزوں کی وجہ سے کوئی ایذا نہ دیں اور نہ اس کا اظہار کریں، کیونکہ ہم اس کا ڈر ہے کہ کہیں ہمارے بچے اور ہماری عورتیں فتنہ میں نہ پڑ جائیں۔ ابن داغینہ نے یہ باتیں جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنائیں تو آپ اپنے رب کی عبادت گھر کے اندر ہی کرنے لگے، نہ نماز میں کسی قسم کا اظہار کرتے اور نہ اپنے گھر کے سوا کسی دوسری جگہ تلاوت کرتے۔ پھر سیدنا ابو بکر صدیق نے کچھ دنوں بعد ایسا کیا کہ آپ نے اپنے گھر کے سامنے نماز کے لیے ایک جگہ بنا لی، اپنے گھر کے سامنے۔ اب آپ ظاہر ہو کر وہاں نماز پڑھنے لگے اور اسی پر تلاوت قرآن کرنے لگے۔ پس پھر کیا تھا، مشرکین کے بچوں اور ان کی عورتوں کا مجمع لگنے لگا، سب حیرت اور تعجب کی نگاہوں سے انہیں دیکھتے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ہی رونے والے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب قرآن پڑھتے تو آنسوؤں پر قابو نہ رہتا۔ اس صورتحال سے اکابر مشرکین قریش گھبرائے اور سب نے ابن داغینہ کو بلا بھیجا۔ ابن داغینہ ان کے پاس آیا تو ان سب نے کہا کہ ہم تو ابو بکر کو اس لیے امان دی تھی کہ وہ اپنے رب کی عبادت گھر کے اندر ہی کریں گے، لیکن وہ تو زیادتی پر اتر آئے اور گھر کے سامنے نماز پڑھنے کی ایک جگہ بنا لی۔ نماز بھی سب کے سامنے ہی پڑھنے لگے ہیں اور تلاوت بھی سب کے سامنے کرنے لگے ہیں۔ ڈر ہمیں اپنی اولاد اور عورتوں کا ہے کہ وہ کہیں فتنہ میں نہ پڑ جائیں، اس لیے اب تم ان کے پاس جاؤ، اگر وہ اس پر تیار ہو جائیں کہ اپنے رب کی عبادت صرف اپنے گھر کے اندر ہی کریں پھر تو کوئی بات نہیں، لیکن اگر انہیں اس سے انکار ہو تو تم ان سے کہو کہ وہ تمہاری امان تمہیں واپس کر دے، کیونکہ ہمیں یہ پسند نہیں کہ تمہاری امان کو ہم توڑ دیں، لیکن اس طرح انہیں اظہار اور اعلان بھی کرنے نہیں دیں گے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ اس کے بعد ابن داغینہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور کہا، آپ کو معلوم ہے وہ شرط جس پر میرا آپ سے عہد ہوا تھا، اب یا تو آپ اس شرط کی حدود میں رہیں یا میری امان مجھے واپس کر دیں، کیونکہ یہ میں پسند نہیں کرتا کہ عرب کے کانوں تک یہ بات پہنچے کہ میں نے ایک شخص کو امان دی تھی کہ وہ امان توڑ دی گئی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں تمہاری امان تمہیں واپس کرتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں تو بس اپنے اللہ کی امان سے خوش ہوں۔ اللہ اکبر۔ ابن داغینہ تم ایک ہو، کروڑوں بھی
تمہارے جیسے وڈیروں کی سرداروں کی مجھے امانیں مل جاتی یہ نہ کافی تھیں، ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی امان، اس کی حفاظت وہ مجھے کافی ہے، کوئی بات نہیں۔ اور یہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے، ہمیں سب سے زیادہ بھروسہ، توکل، ہمارا تعلق سب سے زیادہ اللہ رب العالمین سے ہونا چاہیے، اور اللہ سے بڑھ کر ہمارا کوئی بھی محافظ نہیں ہے۔ وہی زندگی موت کا مالک ہے، وہی عزت اور رزق کا مالک ہے، پھر پریشانی کس بات کی؟ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں تمہاری امان تمہیں واپس کرتا ہوں، میں تو بس اپنے اللہ کی امان سے خوش ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں مکہ مکرمہ ہی میں موجود تھے۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے تمہاری ہجرت کا مقام دکھلایا گیا ہے، میں نے ایک کھاری نمکین زمین دیکھی ہے جہاں کھجور کے باغات ہیں اور وہ پتھریلے میدانوں کے درمیان میں ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اظہار فرما دیا تو جن مسلمانوں نے ہجرت کرنی تھی وہ پہلے ہی مدینہ طیبہ اللہ اکبر، مدینہ طیبہ دار السنہ، دار الہجرہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، جن مسلمانوں نے ہجرت کرنی چاہی وہ پہلے ہی مدینہ الرسول ہجرت کر کے چلے گئے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بلکہ بعض وہ صحابہ بھی جو حبشہ ہجرت کر کے چلے گئے تھے وہ بھی مدینہ آ گئے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہجرت کی تیاریاں کرنے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا جلدی نہ کریں، امید ہے کہ مجھے بھی جلد ہی اجازت مل جائے گی۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، کیا آپ کو اس کی امید ہے، ہجرت کی امید ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں ضرور۔ چنانچہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرنے لگے تاکہ آپ کے ساتھ ہجرت کریں۔ ان کے پاس 2 اونٹ تھے، انہیں 4 مہینے تک وہ ببول کے پتے کھلاتے رہے، یعنی سفر کی تیاری کے لیے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اونٹ کام آئے۔ انہوں نے 2 اونٹوں کو اچھی طرح پالا، اچھی طرح خدمت کی تاکہ مدینہ طیبہ کا لمبا سفر، مبارک سفر ہم اکٹھے کریں گے۔ حضرات گرامی، یہ لمبا واقعہ، یہ لمبی حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے، حدیث نمبر 2297 ہے۔ اس حدیث میں ہمیں بہت زیادہ کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ سب سے پہلی بات، ہم مسلمان ہیں، ہمارے اندر وہ صفات ہونی چاہیے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں صفات تھیں۔ دیکھا آپ نے کہ جو صفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تھیں وہی صفات ابوبکر صدیق میں تھیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور دوسری بات، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کس طرح ابن الداغنہ کی امان کو واپس کیا اور اپنے ایمان اور عقیدہ کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ بس اپنے اللہ کی امان سے میں خوش ہوں، وہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، وہ ہماری حفاظت کرے گا، وہ ہماری اور مسلمانوں کی حفاظت کرے گا، ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اللہ رب العالمین پر کس قدر پختہ ایمان اور یقین تھا۔ اور پھر ہجرت، مدینہ طیبہ کی ہجرت کے مشورے
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے محبوب، اپنے دوست، سب سے پہلے صحابی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورے کر رہے ہیں، مشورے دے رہے ہیں، مشورے لے رہے ہیں، اور اللہ کی طرف سے مدینہ طیبہ کی ہجرت کا انتظار کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ ہمارے سینوں کو قرآن و حدیث کی محبت سے، پھر صحابہ کرام کی محبت سے منور فرمائے۔